الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، سورہ حجرات کی اس سے پہلے آیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی، اس کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو جھگڑوں کی وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے، عورتیں کسی کا مذاق اڑائیں، یا پھر کسی کو برا بھلا کہا جائے، طعن و تشنیع کی جائے، یا کسی کو برے نام سے پکارا جائے۔ اس سے بچنا چاہیے کہ یہ سب وجوہات ہیں، بلکہ آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اور خوبیوں کے لین دین کے ساتھ رہنا چاہیے، کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے بچنا چاہیے، اور جن چیزوں کو کرنے کو کہا وہ کرنا چاہیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ یہ اللہ کا صاف وعدہ ہے کہ جو اللہ کے دین پر 100% عمل کرے گا میرے بھائیوں، وہ دنیا میں بھی چمکے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ عزت سے نوازیں گے اسے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بہت سے مسلمان ایمان والے جو ایک دوسرے کے بارے میں بہت سارے گمان قائم کر لیتے ہیں، یعنی غلط گمان قائم کر لیتے ہیں۔ ان بعض الظن اسم، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض گمان تو گناہ ہوا کرتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں دوستوں، تو اس سے ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے کہ یہ بدگمانی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، اس کا مقام کہاں تک پہنچتا ہے، اور اس کی جڑیں اور اس کی جو حد ہے وہ کہاں تک جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں، مرد ہو یا عورت، وہ کوئی رائے قائم کر لیں جب تک کہ اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں اور اس کا ہوش و حواس کے اندر نہ ہو۔ بالکل کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہیے، کیسا ہی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں اور بلکہ اس کے بالکل ثبوت ظاہر نہ ہو جائے، بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے چوری کری، اور آپ نے خود فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ تمام ایمان والے ایک دوسرے کے بارے میں اچھائی کا گمان کریں، خیر خواہی کا گمان کریں، نہ کہ برائی کا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اسے پکڑا اور کہا کہ چوری کرتا ہے؟ کہا میں نے نہیں کری، اور اللہ کی قسم کھا لی۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا نام سنا، اس کی زبان سے قسم کھائی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی آنکھ کو جھٹلایا۔ ہو سکتا ہے میری آنکھ نے جھوٹ دیکھا ہو، میری آنکھ غلط ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ان کو یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا حق ہو کسی کے اوپر، کوئی اس کا لین دین ہو، اس کو پیسے نہیں دے رہے ہو، کوئی اس کا واجب حق ہو، تو اس نے اس طریقے سے لے لیا ہو، اس نے اس طریقے سے لیا ہو۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں جب اللہ کا نام سنا، کہ کیا مجبوری ہو۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب تک ہم کسی نتیجے پہ نہ پہنچیں اور کوئی چیز بالکل آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو کوئی ہمیں غلط گمان نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ ان بعض الظن اسم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بعض گمان تو گناہ ہوا کرتے ہیں۔ انسان اپنی سوچ سے اور اپنے دائرے سے نہ جانے جو ہے کیا کیا گمان کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز گھوم گئی، اب جو انسان کو خیال جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں جو ملازم کام کرتے ہیں، نوکر چاکر، ان پہ خیال جاتا ہے، اور پھر
ان کو جو ہے ٹارچر کیا جاتا ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، بلکہ یقین نہیں کرنا۔ ہاں جو جائز طریقے علماء کرام فرماتے ہیں آپ پوچھ لیں، ویسی آپ خود پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز میری گم ہو گئی، کسی کے پاس تو نہیں ہے۔ کوئی بھی گھر کے اندر ہو، رشتہ دار ہو، آس پڑوس والے ہو، گھر میں کوئی کام کر رہا ہو، اگر کوئی بھی ایسا حادثہ یا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ کو اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی اچھے سے تحقیق کرنا چاہیے پہلے۔ جب تک آپ اس تحقیق کے ذریعے نتیجے تک نہ پہنچے، جب تک آپ کو فرمایا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ ہاں جو جائز طریقہ ہے پوچھنے کا اور جو بھی جائز چیزیں ہیں علماء فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ معلومات کر سکتے ہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ خود جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں غلط جو ہے گمان قائم کریں۔ خود حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر ایک بڑھیا میرے پاس آیا کرتی تھی اور وہ ایک شعر پڑھا کرتی تھی۔ اس کے شعر کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ میرا ہار گھوما، وہ ہار بچی کا گھوما تھا اور مجھے جو ہے ایمان نصیب ہو گیا، کہ مدینے کے اندر انہوں نے اسلام قبول کرا، ایمان قبول کرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ جب بھی آتی ہیں شعر پڑھا کرتی، کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس بستی میں رہا کرتی تھی بڑی غریب عورت تھی، ایک بچی ہار پہنی ہوئی تھی، اس کا ہار کہیں گر گیا، وہ ہار جو ہے چیل نے اٹھا کر لے گئی اسے۔ اب لوگوں کا، بستی والوں کا یہ گمان ہوا کہ یہ غریب عورت نے، اسی نے وہ ہار لیا ہوگا، اسی نے اٹھایا ہوگا، اسی نے چرایا ہوگا۔ مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ جب اس کو مارنا شروع کرا وہ منع کرتی رہی، وہ چیل آئی اور ہار پٹک کے چلی گئی ان کے سامنے، ان لوگوں کے۔ تو پھر کہا ارے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اس عورت کو مار دیا، بدگمانی کی وجہ سے، صرف غلط گمان کی وجہ سے اس عورت کو مارا گیا، بوڑھی عورت کو، غریب عورت کو، کہ ہار تو مل گیا بلکہ یہ چیل لے گئی تھی۔ اب وہ ہار وار لے گئے، اس بڑھیا کو بڑی نفرت ہوئی، اس کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آئے، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، تو کہ میں مدینہ چلی آئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دار الکفر سے دار الایمان کی طرف بھیج دیا۔ تو بڑی خوش نصیب ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے یہ حادثہ تو پیش آیا، فرماتی تھی کہ میرے ساتھ چیل والا، ایک بچی کے ہار والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے سرفراز کیا، یہ مطلب تھا۔ تو میرے بھائیوں بہت سے گمان ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک انسان، ہم گوشت کھاتے ہیں روزانہ، اور اب ہمیں یہ یقین تھوڑی ہے کہ اب جو ہے گوشت کاٹنے والا جو ہے کہ اس نے صحیح کاٹا نہیں کاٹا، اللہ کا نام لیا نہیں لیا۔ اگر ہمیں یہ حکم ہوتا تو بڑی مشکل کام ہوتی کہ انسان دیکھے کہاں کٹ رہا ہے، کیسے کٹ رہا ہے، اس نے پڑھا نہیں پڑھا۔ اور لوگ آ کر شکایت کرتے کہ صاحب وہ تو گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی، اللہ کے نام پہ کاٹا نہیں کاٹا۔ لیکن ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نام سے ہی کاٹا جاتا ہے، اور ہم جو گوشت کھا رہے ہیں وہ حلال ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان سامنے دیکھ لے تو وہ بات الگ ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیا، تو اس سے جو ہے پرہیز کرے، لیکن اگر نہیں دیکھا تو ایک مسلمان کے بارے دوسرے مسلمان کا گمان اچھا ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہوا کہ ایک موقع پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گوشت آیا کرتا تھا، تو اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پتہ نہیں اللہ کے نام سے کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس گوشت کو نوش فرما لیا کرو، کھا لیا کرو، اس کا استعمال کر لیا کرو، کہ جب وہ کوئی مسلمان لا رہا ہے تو بے شک وہ مسلمان ہے، اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ حق ظاہر کرا کہ ہم اچھے گمان کے ساتھ ایک مسلمان کے ساتھ معاملہ کریں، اس سے پیش آئیں، ورنہ ہر معاملے کے اندر اگر ہم کسی کے بارے میں غلط گمان کر لیں گے، غلط رائے قائم کر لیں گے تو ہر کام مشکل ہو جائے گا انسان کا۔ تو بھائی ایسا بھی نہیں ہو، ہاں کوئی چیز ظاہر میں ہے تو اس کو میرے بھائیوں ہم جو ہے اس کی تحقیق کریں۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس واقعے سے فرمایا کہ رمضان میں آپ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت صفیہ امہات المومنین جو ہیں، آپ کی اہلیہ آپ سے ملنے آئی، رات کا وقت تھا، آپ انہیں روانہ کر رہے تھے ان کے اعزاز اور اکرام میں مسجد سے، تو دو صحابی آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صحابی سے فرمایا کہ میری اہلیہ ہیں، بیوی ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ بے شک ہم جانتے ہیں، لیکن آپ ایسے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم تو کوئی خیال گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہا ہے؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں سرایت کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں تمہارے دل میں تمہارے دماغ میں کوئی غلط گمان نہ آ جائے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، حالانکہ وہ صحابہ ہیں،
اور یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ ہو بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو انسان کو وضاحت کر دینا چاہیے۔ فحاشی کے بازار گرم ہے، سنیما ہال ہے، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہیں، تو ان جگہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جو ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بھی بچو۔ تو اگر کوئی آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کوئی اللہ نہ کرے تہمت لگ سکتی ہے، کوئی غلط گمان کر سکتا ہے آپ کے بارے میں، تو آپ ایسی جگہ جائیے نہیں، اور اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے تو آپ فوراً جو ہے اس کو ظاہر کر دیں کہ نہیں میں بھائی فلاں کام سے آیا تھا، یا یہ فلاں راستہ تھا میں نکل رہا تھا، کہ اپنے آپ کو اس سے بچا بھی لیں اور ظاہر بھی کر دیں، لیکن ان چیزوں سے بچیں۔ تو میرے بھائیوں، اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کو بدگمانی سے بچایا ہے کہ بدگمانی سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آ جائے تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں، اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں، اور اپنے آپ کو بھی تہمت کی اور بدگمانی کی جگہوں سے بچائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔